بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے سوال کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہوتے ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ایک یہ کلیہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی کیلے والے جانور ہوتے ہیں، یعنی جن کے دو بڑے بڑے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اور وہ شکار کرتے ہیں، تو وہ جانور حلال نہیں ہوتے بلکہ ان کی حرمت کا حکم لگایا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ جانور سارے حرام ہوتے ہیں جن کے دو بڑے نوکیلے دانت ہوں اور وہ شکار بھی کرنے والے ہوں، جیسے بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں۔ البتہ ہاتھی کے متعلق علماء کرام کا بہت سارا اختلاف ہے کہ یہ ان کے جو بڑے دو دانت ہوتے ہیں یہ کیلے ہیں یا نہیں۔ تو بہرحال اس کے متعلق بھی حرمت کا ہی حکم لگایا گیا، یہ ہاتھی بھی حلال نہیں ہے۔ گھوڑا فی نفس ہی حلال ہے، مگر جہاد کی وجہ سے اس کا گوشت کھانا منع ہے، یعنی گھوڑے کا بھی گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ گدھے کے متعلق جو حکم ہے، گدھے کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، یعنی گدھا بھی حلال جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ مگر کچھ عرصہ پہلے یہ کچھ ٹی وی چینلز پر ایسے پروگرام کیے گئے جن پروگراموں میں گدھی کے دودھ کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی کہ حسن و جمال بڑھانے کے لیے جو گدھی کا دودھ پیے گا تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہوگا، تو لہٰذا گدھی کا دودھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جائے گا اس کا دودھ بھی نہیں پیا جائے گا، یعنی اگر گوشت کھانا جائز نہیں تو اس کا دودھ پینا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ حسن و جمال کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے۔ تو بہرحال گدھی کا جس طرح گوشت کھانا جائز نہیں، اسی طرح اس کا دودھ بھی پینا جائز نہیں ہوگا۔ اب جو حلال جانور ہیں ان کے متعلق یہ اہم مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ جتنے بھی حلال جانور ہیں، حلال جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ بوقت ذبح اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، مطلب ہے کہ وہ ذبح کرنے والا بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لے، تو وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا۔ مگر یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو یہ تو غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گئے اور یہ جائز نہیں ہے، ان کا گوشت کھانا بھی البتہ حرام ہوگا۔ مگر اس میں یہی بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کرے، بوقت ذبح یعنی چھری چلاتے وقت، ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والے نے اگر اس بزرگ کا نام لیا پھر تو وہ جانور حرام ہوگا، لیکن اگر ذبح کرنے والے نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا، ویسے اس جانور کی نسبت کسی بزرگ کی طرف کر دی تو یہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یوں سمجھ لیں کہ قربانی کا جانور ہوتا ہے، تو قربانی کا جانور ابھی ذبح کرنے سے پہلے اگر کوئی پوچھے کہ یہ جانور کس کا ہے تو کسی صاحب کا نام لیا جاتا ہے جس کا وہ جانور ہوتا ہے۔ ایسے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا جانور ہے، اگر اللہ کا ہو تو پھر کوئی بھی لے جائے۔ اور جب وہ جانور ذبح ہو رہا ہو یا ذبح ہو گیا ہو، اس کا گوشت بن رہا ہو، تو اگر پوچھا جائے کہ یہ کس کی قربانی ہے تو ایسے کوئی بھی نہیں بولتا کہ یہ اللہ کی قربانی ہے، بلکہ اسی صاحب کا نام لیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس جانور کے گوشت کا ذبح ہونے کے بعد بھی اور ذبح سے پہلے بھی اس جانور کی نسبت اس صاحب کی طرف کی گئی، لیکن بوقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا، تو لہٰذا یہ قربانی صحیح ہوگی اور یہ اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی بزرگ کے نام کا کوئی جانور ذبح کیا جائے، بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے اور ویسے جانور کی نسبت کسی بزرگ کی طرف کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اس مسئلے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اس میں اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔